بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کے ابواب کی خاصیات ہم نے شروع کی تو اس میں ثلاثی مجرد کی خاصیات بھی کر لیں، باب افعال کی۔ آج ہم باب تفعیل کی خاصیات پڑھیں گے۔ اس باب کی 13 خاصیتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے تعدیہ۔ تعدیہ یعنی متعدی کرنا لازمی باب کو۔ جیسے اس کی مثال ہے نازلہ اور نزلتہ، وہ اترا میں نے اس کو اتارا، تو نازلہ لازمی باب ہے اور نزلتہ اسی کو متعدی میں کر رہا ہے۔ اور دوسرا ہے تسییر۔ تسییر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز کو صاحب ماخذ بنانا، یعنی معنی مصدری والا بنانا۔ تو لکھتے ہیں دونوں کے معنی باب افعال میں معلوم ہو چکے ہیں، جیسے نازلہ اور نزلتہ، یہ ترجمہ تو تعدیہ کے اعتبار سے ہوا، اور میں نے اس کو صاحب نزول کیا، یہ ترجمہ خاصیت تسییر کے اعتبار سے ہوا، یعنی کہ اس کا معنی مصدری ہے اتارنا، اترنا، تو میں نے اس معنی کا اس کو مالک بنا دیا، یعنی وہ معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ وہ اتر آیا آدمی۔ یہ دونوں کی مشترکہ مثال تھی، آگے مثال دے رہے ہیں جو الگ الگ ہے۔ تعدیہ اور تسییر کی جدا جدا مثال یہ ہے، فرح زید و فرحتہ، زید خوش ہوا اور میں نے اس کو خوش کیا، تو پہلا لازمی ہے، دوسرا متعدی ہے۔ وترت القوس، میں نے کمان کوزہ دار بنایا، تو وترتو کے اندر وہ معنی تھا، وہ قوس کو دے دیا، تو یہ تسییر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سلب، یعنی قاضیت عینہ، سلب ہوتا ہے معنی کھینچ لینا، جیسے قاضیت عینہ، یہ قاضیت مجرد کا باب ہے، اس مطلب ہے اس کی آنکھ میں کوڑا پڑ گیا۔ اب اسی کو باب تفعیل میں لے کر کے آئے تو معنی سلب کے آ گیا، قضیت عینہ، میں نے اس کی آنکھ سے کوڑا نکال دیا۔ قضا ماخذ ہے، اور قررت الابل، اس کا مطلب ہے میں نے اونٹ سے چچڑی کو دور کیا، تو یہاں پہ بھی یعنی سلب کے معنی آ گئے، دور کرنے کے معنی آ گئے معنی مصدری کو۔ اس کے بعد ہے سیرورت، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی کسی چیز کا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا سیرورت کی 3 صورتیں ہم نے پڑھی تھیں، جیسے کہ کسی شے کا صاحب ماخذ ہو جانا، اس میں ہم نے مثال پڑھی البنت الناقہ، اونٹنی دودھ والی ہوئی، تو یہاں جیسے نور الشجر، درخت شگوفہ دار ہوا، تو وہ نورہ کے اندر شگوفے کا معنی تھا، وہ درخت کو مل گیا۔ نمبر 5 ہے بلوغ، یعنی پہنچنا، جیسے خیام زید، بلوغ پیچھے بھی یہ اصطلاح گزری ہے، مطلب ماخذ میں پہنچنا، معنی مصدری میں داخل ہونا یا پہنچنا، جیسے خیام زید، زید خیمے میں داخل ہوا، تو خیمہ میں خیمے کا مفہوم ہے، تو زید اس معنی مصدری یعنی خیمے میں داخل ہو گیا۔ عمق امر، امر عمق تک پہنچا، یعنی بات کی گہرائی معلوم کی۔ مبالغہ، یہ خاصہ باب تفعیل کا زیادہ آتا ہے۔ مبالغہ 3 قسم پہ ہے۔ مبالغہ فعل میں، جیسے سرح، خوب ظاہر ہوا، جوالا، بہت گردا گرد گھوما۔ مبالغہ فاعل میں ہوگا، جیسے موت الابل، اونٹوں میں بہت مری پھیلی، اور مبالغہ یعنی کہ موت پھیلی۔ مبالغہ مفعول میں، جیسے قطعت الثیاب، میں نے بہت کپڑے کاٹے۔ پھر نمبر 7 ہے نسبت بماخذ، یعنی معنی مصدری کے ساتھ نسبت کر دینا، معنی مصدری کی طرف منسوب کر دینا، جیسے فسقت زیدن، میں نے زید کو فسق سے منسوب کیا، فسق ماخذ ہے۔
الباس ماخذ یعنی ماخذ کا پہنانا، معنی مصدری کا پہنانا، جیسے جللت الفرسا، میں نے گھوڑے کو جھول پہنائی، تو جل ماخذ ہے، جھول کا مفہوم رکھتا ہے اور وہ گھوڑے کو پہنا دی۔ تخلیط ماخذ یعنی ماخذ سے کسی شے کو ملمع کرنا، جیسے ذہبت السیفا، میں نے تلوار کو سونے کا ملمع کیا، یعنی اس کے اوپر اس کا پانی وغیرہ چڑھا دیا، ملمع کیا۔ ذاہب ماخذ ہے۔ نمبر 10 آتا ہے تحویل، یعنی کسی چیز کو ماخذ یا مثل ماخذ بنانا، جیسے نصرا زید و عمرن، میں زید نے عمر کو نصرانی بنایا، تو اس میں کسی چیز کو ماخذ بنانا یعنی کہ جو نصرانی کا مفہوم تھا وہ عمر کے اندر پیدا کر دیا۔ اور خیمت، یہ مثل ماخذ کی مثال ہے، میں نے اس کو خیمہ کی مثل بنایا، یعنی اس کو میں نے چادر کی طرح مثال کے طور پہ ویسا بنایا۔ اس کے بعد نمبر 11 ہے قصر، یعنی اختصار کی غرض سے مرکب کا ایک کلمہ باب تفعیل میں بنا لیا جائے، جیسے حلالہ، یہ لا الہ الا اللہ کا مختصر بنایا گیا ہے حلالہ کہنا۔ موافقت، 3 بابوں کے ساتھ اس کی موافقت آتی ہے، یعنی کہ جو باب تفعیل میں لفظ کا معنی ہے، باب فعالہ میں بھی وہی معنی آتا ہے، افعالہ کا بھی تفعیل کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ 3 ابواب کے ساتھ اس کی موافقت آتی ہے، جیسے تمرتہ اور تمرتہ، پہلا تفعیل کا ہے، دوسرا مجرد کا ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، موافق ہیں دونوں معنوں میں، میں نے اس کو کھجور دی۔ دوسری مثال ہے تمرا اور اتمرا، تر کھجور خشک ہو گئی، دونوں کا معنی ایک ہے۔ تیسرے کی مثال تراسا و تتراسا، ڈھال کو کام میں لایا، پہلا تفعیل ہے اور دوسرا تفاعل ہے، دونوں کا معنی ایک آ رہا ہے۔ نمبر 13 ہے ابتدا، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یعنی کہ ایک لفظ ایسا ہے کہ مجرد سے وہ آتا ہی نہیں ہے، تو ابتدائی طور پہ ہی وہ باب تفعیل سے آتا ہے، جیسے کلمتہ، میں نے اس سے کلام کیا۔ باب تفعیل میں یہ معنی ابتدائی ہیں، کیونکہ مادہ مجرد اگر ہم کلمہ کا اگر مجرد میں ہم لے کے بھی جائیں تو معنی مجروح کرنا آتا ہے، زخمی کرنا، یعنی کلام کرنے کا معنی نہیں آتا مجرد میں، اور کلام کا ہم نے معنی لینا تھا تو باب تفعیل میں ہی ابتدائی طور پہ آیا۔ اور جیسے جربا، امتحان کیا، مجرد میں جرب خارش کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے باب تفعیل کی خاصیات پڑھی ہیں، تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر انشاءاللہ العزیز ہم خاصیت باب تفاعل پڑھیں گے۔